مجھے یاد ہے میں اپنا ایک دوست تھا، میرا کمپنی میں پارٹنر ہے وہ، ہم نے جیپ کے آگے ہم کھڑے ہوئے تھے، جیپ کا مطلب آرمی والے کے، اور ہم اس سے رو کے فریادیں کر رہے تھے کہ مت جاؤ مت جاؤ، تھپڑ مارنے شروع کر دی انہوں نے ہمیں. پھر میرا دوست جیپ کے اوپر چڑھ گیا، لٹرلی آرمی کی جیپ تھی، کہ فریادیں کر سکتے تھے اور کیا کرتے کہ مسلمان اندر مت مارو. اور وہ بھی ہمیں مطلب they were not trying to shoot us, they were trying to beat us up and get us out. I remember جب بھی کوئی مجھے کہتا نا کہ سر آپ علماء کے خلاف، یا میں علماء کے خلاف نہیں ہوں، میں بزدلوں کے خلاف ہوں، چاہے وہ مولوی ہو، کلین شیو ہو، عورت ہو، آدمی ہو، ننگا ہو، کپڑے پہنے ہوئے اس نے، کالا ہو، گورا ہو، لبرل ہو، کنزرویٹو ہو، بزدل سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھنا آپ. سر میں بول رہا ہوں جیسے شجاعت اور حکمت میں فرق کیا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے ہم شجاعت حکمت کے اندر آ کر اپنے آپ کو حکمت میں لاتے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم حکمت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم شجاعت سے ڈرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شجاعت نہ کریں اور حکمت کی آگ میں اپنے آپ کو لپیٹتے ہیں. تو اس میں تھوڑی وضاحت ہوگی. شجاعت تو آپ کو ہر بندے کو دو لیولز کے اوپر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لٹمس ٹیسٹ شجاعت کا کیسے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی ایک ایسی ایبلٹی یا کیپیبلٹی آپ کے پاس ہے اور اس کی ضرورت کہیں پہ ہے. اب وہ کیپیبلٹی از جسٹ این ایبسٹریکٹ ورڈ نا. فار ایگزامپل کہیں پہ آواز اٹھانی ہے یا کہیں پہ جا کے خود جان بچانی ہے کسی، یا جان نہیں بچانی تو دین بچانا ہے کسی کا، دین نہیں بچانا تو کسی کی ریپوٹیشن، could be anything, right? تو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے سامنے یہ چوائس آتی ہے، اور ہر ایک کے سامنے آتی ہے، it's not like ہم جس دنیا میں ہم پیدا ہوئے اور زندہ ہیں ہمارے پاس روز 10 چوائسز آتی ہیں to do the right thing. اس کو دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. ایک وہ جو سیلفشلی ہر ایک کو اپنا اپنا پتا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اپنے آپ کو اتنا میجر دھوکہ دے رہا ہو اور رات کو آگے سو بھی جائے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں. ہر ایک کو اپنا اپنا پتا ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے میں نے کسی اور کو ہیلپ نہیں کی. ٹھیک ہے. دوسرا ایک کیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں اور مجھے کر بھی لینا چاہیے، مگر اگر میں نے یہ کام کیا، ادھر ہاتھ ڈال دیا یا ادھر آواز اٹھا دی تو اس طرح کے باقی کے تمام لوگوں کو نقصان ہو جانا ہے، کیونکہ میں نے کوئی it is going to become a political mistake or a tactical error. So I can understand the second thing, but no 1-2% ایسے دفعہ ایسے ہوتا ہے. ورنہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یار میری بہن یا میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرے ابو، میری امی کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہو تو میں تو ایکسپیکٹ کروں گا لوگ ان کو بچائیں یا ان کی ریپوٹیشن بچائیں یا جان بچائیں یا دین بچائیں، مگر ہم نہیں بچاتے. تو یہ بھی ایک حکمت ہی اپنے اوپر ہم نے حکمت کا ہی لباتا ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس میں حکمت نہیں ہوتی، وہ بزدلی ہوتی، اور ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ خود کے کتنا حکیم اور کتنا بزدل. ٹھیک ہے. میں نے ایسے لوگوں کو اپنے پاس سامنے کھڑے ہوئے، میرے کلائنٹس ہیں، میرے احباب ہیں، ڈفرنٹ پارٹس آف دی ورلڈ، روتے ہوئے دیکھا ہے. کیتھارسس کرتے ہیں تو روتے ہیں، آئی سویئر بچوں کی طرح بل بلا کے روتے ہیں کہ میں اپنے آپ کا سامنا نہیں کر سکتا کیونکہ موقع آیا تھا، میں نے اپنی جان بچا دی. میں نے خود سنا ہے، دیکھا ہے، ہاتھوں سے پکڑا ہے ان لوگوں کو کہ چل اللہ نے تجھے اور موقع دے دینے، تو ایٹ لیسٹ یہ تو پتا ہے کہ تو غلط کر کے آیا. سمجھے؟ تو اس نارا مطلب ایک بندہ پبلک فورم پہ ہو، جیسے یہ بھی پروگرام پبلک فورم پہ جا رہا ہے، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ پبلک فورم کے اوپر اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ پولیٹیسائز ہو سکتے ہیں اور بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. اس کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں اور کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں اور جان بھی اللہ کے ہاتھ میں. There has to be some sort of sanity کہ بگر پکچر کے لیے اگر آپ کے پاس بڑا ٹینک ہے تو آپ بڑا ٹینک لے کے آپ ہمسائے کے گھر میں نہیں گھس جاتے، آپ بارڈر تک ویٹ کرتے ہیں ٹینک چلانے کے. ٹھیک ہے. تو آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ، مگر یہ تب ہو جب آپ کی ایک اسکوپنگ بڑی ہو، آپ پبلک فورم کے اوپر، اور پبلک فورم پہ نہیں آپ تو اپنی انفرادی لائف کے اندر اپنی جان، اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے لیے جو بھی آپ نے حربے لگانے ہیں وہ آپ کی اپنی حکمت ہے، وہ دینی حکمت نہیں ہے.
دس از واٹ شجاعت ہے. شجاعت کا وقت آتا ہے جب انسان کوئی بھی بندہ، کوئی بھی دنیا کا بندہ جس کی آپ کو ضرورت ہو، تو آپ صحیح بتا رہا ہوں، آپ خود اپنا ٹیسٹ خود کر لیں. جب آپ کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو اصل میں اس کی شجاعت کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیولز اور گریڈز الگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر پڑتی لوگوں کی شجاعت کی ضرورت ہے کہ جب وہ ہمت دکھائے اور خاندانوں سے لے کے، دوستی سے لے کے، ملک، قوم، دنیا تک، یہ تمام تر معاملات بیسکلی نا شجاعت کی زمرے میں ہی آتے. یہ بات یاد رکھیے گا، میں یہ بات تجربے سے سیکھ گیا ہوں، بڑے بوڑھے بھی یہی کہہ گئے ہیں کہ جب وقت آتا ہے نا، وقت اور ہر ایک پہ آتا ہے کہ ڈیسیژن لینا ہو، تو سب کے سب ایٹریبیوٹس دھرے کے دھرے رہتے ہیں، سارے ایٹریبیوٹس دھرے کے دھرے رہتے ہیں. آپ نے اتنا کوئی ڈیپ سوال پوچھا ہے نا کہ میں کیسے اس کو میں آپ کو I don't wanna tag anybody. سائیکولوجیکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسے الفاظ کا میں چناؤ نہ کر دوں کہ جس سے لوگوں کا مورائل جو ہے نا یا سیلف ورتھ کم ہو جائے. مگر کچھ جگہوں پہ میں ڈیسیژن لیتا ہوں، کانشیسلی چوز کرتا ہوں وہ والے الفاظ، تاکہ اگر یہ پرائس پے کرنی بھی پڑ رہی ہے نا مجھے کہ لوگوں کی سیلف ورتھ کم ہوتی ہے، اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھ کے اکیلے میں سوچ کے میری بات کو، تو یہ بہت بڑی پرائس ہے. بائی دا وے اٹس اے ویری بگ رسک. وائی ڈو یو تھنک موٹیویشن از اے نیسیسٹی ان سو مینی ایٹ سو مینی لیولس؟ مگر یو مائٹ ہیو نوٹس کہ میں کافی جگہوں پہ اس طرح بلنٹ ہوتا ہوں کہ جس طریقے سے ان آرتھوڈاکس اسپیچ ہوتی ہے. اور میں پھر بتا دوں، آپ کا جو سوال ہے نا وہ شجاعت اور حکمت میں فرق ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو میرے سامنے بھی ایک حکمت کا تقاضا آتا ہے کہ میں کہیں ان مسلمانوں کی سیلف ورتھ تو نہیں کم کروں ایز این انڈیویجول. تو کیا یہ چانس ہے، یہ رسک ہے؟ آف کورس یہ رسک ہوتا ہے میرا. میں آپ کو ابھی مثال دینے لگا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے میں پریپیئر کر دوں. آپ جب بھی آپ کو، میں کیوں اتنا خلاف ہوں پچھلی 2 نسلوں کے ان بزرگان کے جنہوں نے پوری طریقے سے جلا دیا ہمارا پورا کا پورا فیبرک ہی چلا دیا، مورالٹی کا بھی، سیلف اسٹیم کا بھی، ہماری بیسکس کے اوپر کنفیوز کیا انہوں نے. جب آپ پہ وقت آئے گا نا، وقت، کوئی ایسا وقت جس میں آپ کو مسلمان کی ضرورت ہوگی، تو آپ اس کا ایمان، نمازیں، اس کی وہ نہیں دیکھیں گے، اس کی اس کا اپنا طورت وال اللہ کے ساتھ کیسے چل رہا تھا. آپ کو ہمیشہ وہ مسلمان کام آئے گا، یاد رکھیے گا، کہ جس کے ایکسپوجر میں کرج ڈیولپ ہوئی تھی. اس دل ہمیشہ مروائے گا آپ کو. آپ ہسٹری آف دا پلانٹ کے تمام تر واقعات دیکھیں گے، قوموں کے بھی، تو آپ کو 1 یا 2 بزدل ملیں گے جنہوں نے ایسی حرکت کر دی تھی کہ جس کی پوری قومیں بھگتی ہیں ان کی بزدلی کا انجام. اب ہم ایز اے قوم بزدل ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. پہلے بہادروں کے اندر 1-2 بزدل آ رہے تھے، گھرانے میں مسئلہ تھا، ماں میں مسئلہ تھا، باپ میں مسئلہ تھا، آؤٹ لائر. اب ہم جتھے میں بزدل ہیں. اب دیکھ لیں مسلمانوں کے حالات. اگر ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کی جائے نا، اور جو روز ہی ہوتی ہے بائی دا وے، کہ مسلمانوں کا اصل میں مسئلہ کیا ہے، ایز بیسک ایز کلاس 1 سائیکالوجی، کہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ نفسیات میں کہاں پہ پتھر آیا، تو آپ کو پتہ چلے گا حدیث کی روشنی میں بھی، قرآن کی روشنی میں بھی، اور سوسیولوجی کے اندر بھی، سائنس کے اندر بھی، نیورو کے اندر بھی، اور نفسیات کے اندر بھی. آپ دیکھیں گے کہ جس بندے کے اندر شجاعت کی ٹریننگ نہیں ہوئی نا، وہ وافر تعداد میں، اب ہماری جنرل ٹریننگ کے اندر ہی سیلفشنس ڈالی گئی ہے. سیلفشنس میں وہن آتا ہے، وہن نبی اسلام نے کہا بس دنیا کی محبت، موت کا ڈر، ظاہر ہے سیلفشنس. جیسی وہن آئے گا، پیسوں کی چاہت طلب آئے گی، بیویوں کی چاہت طلب آئے گی، سو آن سو فورتھ. ہر ایک اپنے اپنے ڈیمنز ہوتے ہیں، مگر یہ سب سیلفشنس کے کور پہ ایک لپیٹی ہوئے دھاگا ہے. اور جب آپ سیلفش ہوتے ہیں تو آپ بزدل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سیلفش ہوتے ہیں تو آپ پھر حکیم بھی بن جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب یہ لال مسجد کا واقعہ ہو رہا تھا نا پاکستان میں، تو آئی واز آبزرونگ ویری کلیئرلی، یہ جو علماء کرام ہے نا سارے کے سارے، یہ جس طریقے کی حکمت دکھا رہے تھے نا اس وقت ہم سب کے سامنے، وہ جس کی اتنی عمر ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کانشیس تھا کہ کیا کر رہا. مجھے یاد ہے
میں اپنا ایک دوست تھا، میرا کمپنی میں پارٹنر ہے وہ، ہم نے جیپ کے آگے ہم کھڑے ہوئے تھے، جیپ کا مطلب آرمی والے کی، اور ہم اس سے رو کے فریادیں کر رہے تھے کہ مت جاؤ مت جاؤ، تھپڑ مارنے شروع کر دی انہوں نے ہمیں. پھر میرا دوست جیپ کے اوپر چڑھ گیا، لٹرلی آرمی کی جیپ تھی، کہ فریادیں کر سکتے تھے اور کیا کرتے کہ مسلمان اندر مت مارو. اور وہ بھی ہمیں مطلب they were not trying to shoot us, they were trying to beat us up and get us out. I remember clearly that day I read that article of Mufti Taqi Usmani کہ انہوں نے جب ڈائلاگ کیا تھا لال مسجد کے قاضی صاحب سے. تو میں نے اس دن کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا تھا کہ ایک مسلمان کے ساتھ کیا گزرتی ہے جب آپ کے سامنے ایسا واقعہ ہوتا ہے. اور اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ لال مسجد تھی، وہ لال چرچ بھی ہوتا تو میرے پہ صحیح بتا رہا ہوں، میرے پہ یہی گزرنی تھی کہ یار آپ کس طریقے سے مطلب لال مسجد کی وجہ سے تو اسلام خطرے میں آ گیا نا. خیر چرچ کے اوپر بھی حملہ ہوتا تو اسلام ہی میرا خطرے میں آنا تھا کہ آپ مظلوم کی جان کیوں نہیں بچا رہے. اور ایسا فرعون کا بچہ تھا وہ، اس نے جس طریقے سے ڈیل کیا تھا اس جملے سے ڈر گئے تھے سارے ملک. اور ڈرنے کے بعد آپ وہ تقی عثمانی صاحب کا وہ آرٹیکل پڑھیں آپ، جنہوں نے خود لکھا کہ وہ پھر رائٹ کی طرف ہو گئے، میں لیفٹ کی طرف چلا گیا، واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں غازی صاحب اور مفتی تقی عثمانی ان کو سمجھانے کے لیے گئے ہوئے تھے. میں نے آئی سویئر ٹو یو، میں نے اس دن کے بعد سے پاکستان میں شلوار قمیض کے مولوی اور جو داڑھی والا اور پگڑی والا اس کی عزت کرنی بند کر دی. they all lost respect in front of me کہ جب وقت آتا ہے تو حکیم بن جاتے ہو، ورنہ بڑے بڑے نعرے مارتے ہو. کوئی بھی نہیں کہہ رہا لال مسجد کے پیچھے رموز کیا تھے. میں اس ڈبیٹ میں جا ہی نہیں رہا، میں اس ڈبیٹ میں جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب وقت آئے تو آپ لوگ ساتھ مطلب آپ روکنے والی فورس میں کیوں نہیں تھے. بے شک ان کی طرف سے نہ لڑتے، آپ سمجھتے ہیں وہ غلط تھے، ورنہ فلسطین کے نعرے اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ نواز شریف والے اور یہ پی ٹی آئی والے، یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل نہیں ہوتے. جب یہاں پہ لال مسجد ہوتی یہ سب کے سب عمران خان، نواز شریف سمیت، زرداری سمیت، یہ اس وقت پتہ ہے اس دن کہاں پہ تھے؟ اس دن انگلینڈ میں تھے، آل پارٹیز کانفرنس بلا لی تھی. ان کو پتا یہاں پہ ہمارے ووٹ ڈیمانڈ کریں گے، انسان ہے ہمارے ووٹ کے، یار تم کیا کر رہے ہو. یہ سب نے کانفرنس بلا لی. ادھر وکیلوں نے ججوں نے واک شروع کر دی تھی وہ اپنے 2 نمبر 1 بندے کے پیچھے. ہر بندہ نا سائڈ پہ ہو گیا تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہر بندے کے پاس پرسنل جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. میں آپ کو جہاں کے پاکستان کی اسلام آباد کے سینٹر کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ باہر کی کیا بات کرنی، دور اور جنگوں جدل کی کیا بات کرنی. گھر کے اندر جب یہ واقعہ ہو رہا تھا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس طریقے سے ایک دل والے انسان نے، غیر مسلم بھی تھے وہ بھی رو رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو، کھلے عام اپنے گھر کے اندر جا کے تم نے فاسفورس بامبنگ کر دیا. میں تو خود ملا ہوں نا طارق اسد صاحب سے، اس کو کوئی شک ہو نا ریفرنس مانگ. طارق اسد صاحب نے پھر کتاب چھاپی، دنیا کا اللہ تعالیٰ کا شعر اس وقت زندہ تھا، ابھی پچھلے 3 months ago ہی ڈائیڈ. طارق اسد صاحب لائر ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے وہ بک پبلش کی جا کے کہ کتنے بچے اصل میں مرے اندر شہید ہوئے. پھر میں پولیس والوں سے خود ملا ہوں، کوئی پوچھے تو میں بتا دوں گا، ڈسکلوز بھی کر دوں گا وہ انسپیکٹروں کے نام جنہوں نے مجھے خود بتایا کہ کتنے بچے انہوں نے کتنے دفنائے. ٹھیک ہے، یہ جو کہانیاں سناتے ہیں نا کہ جو فیک ریزلٹ فیک ڈیٹا دے رہے ہیں لوگ، مجھے بتا رہے ہیں آپ، میں I was in my early 20s trying to get whatever I could done کہ کچھ کر کے دکھا دوں. یار یہاں پہ کھڑے تو نہیں ہو سکتے آپ، خالی آپ اسپیکٹیٹر نہیں بن سکتے، خالی ماریں کھائیں گے مار دیں. What I'm trying to tell you is very simple. People who want to show حکمہ اپنی طرف سے حکیم بنتے ہیں. ان سے میں نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ میری بہن بیٹی کو بچائیں گے، ہوا ہو رہی ہو یا گولی چل رہی ہو یا گاڑی کے نیچے آ رہی ہو. یہ لوگ حکیم ہیں، یہ اپنے لیے حکیم ہیں سارے. جو شجاعت کا بندہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار جان اسرائیل علیہ السلام نے نکالنی ہے، کسی مشرف نے، کسی فرعون نے، کسی ڈونلڈ ٹرمپ نے، یا کسی گولی نے یا کسی بم نے نہیں نکالنی ہوتی. اسرائیل علیہ السلام جان نکالتے ہیں. یہ بام کے اوپر راک ویل لکھا ہوا ہے یا لاک ہیڈ مارٹن لکھا ہوا ہے گولی پہ، وہ نہیں جان نکالتے. یہ بس یہ فرق پتا ہوتا. اور اس لیے آپ کو دیکھیں گے آپ کے لوگ سامنے کھڑے رہتے ہیں. اور میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چائنا میں ٹینک کے آگے بچہ کھڑا ہو گیا تھا. ریولوشن کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ پیپل ہو بلیو دے بلیو. وی کلیم ٹو بلیو ان دا ایکچوئل کریٹر آف اللہ یونیورس، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ عز و جل. لوگ تو اللہ کو مانے بغیر بھی بلیف کے پیچھے شجاعت دکھا دیتے ہیں. اللہ کو مانے بغیر ایتھیسٹ ڈیریے
ٹھہریے, بغیر کسی جنت کی خواہش کے, بغیر کسی اللہ کی قربت کی خواہش کے, بلیف کے پیچھے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے, اس کے پیچھے جان دے دیتے ہیں. مرتا ہے نہیں مرتا وہ تو اللہ کو پتا ہے, کروڑوں لوگ بچ جاتے ہیں, کروڑوں لوگ مر جاتے ہیں, وہ تو ویسے بھی اسپتالوں میں جان لے دیتے ہیں, مرتے ہیں. سر جب بھی کوئی مجھے کہتا نا کہ سر آپ علماء کے خلاف, یا میں علماء کے خلاف نہیں ہوں, میں بزدلوں کے خلاف ہوں. چاہے وہ مولوی ہو, کلین شیو ہو, عورت ہو, آدمی ہو, ننگا ہو, کپڑے پہنے ہوئے اس نے, کالا ہو, گورا ہو, لبرل ہو, کنزرویٹو ہو, بزدل سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھنا. آپ کبھی بھی ایک بزدل عورت وقت آئے گا آپ کو مروا دے گی, ایک بزدل مرد وقت آئے گا ایمان چھوڑ دے گا, عورت بھی ایمان چھوڑ دے گی, اللہ اور رسول بھول جائے گی, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ رکھے گی اور ایمان چھوڑ دے گی کہ نہیں میں مجھے جو چیز چاہیے بس اس کے پیچھے کرتا ہوں, چاہے وہ پیسے ہیں, چاہے وہ جو بھی ہے, آئی ڈونٹ کیئر, وہ کچھ بھی ہے, کسی کو کیا چاہیے تو کسی کو کیا چاہیے, ہر ایک نے اپنی کہانی رکھی ہوتی ہے, ہر کوئی اپنی فلم کا ہیرو ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ نفسیات ہے ہماری. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا, آپ کی سیلف ورتھ کام کرنا میرا مقصد نہیں ہے, سیلف ورتھ بڑھانا میرا مقصد ہے. بزدل جو ہے نا, بزدل وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا, وہ صرف اپنے مفاد کا دوست ہوتا ہے. اور بزدل کون ہوتا ہے؟ جس میں وہن ہوتا ہے. وہن کس میں ہوتا ہے؟ جس کو یہ بھول جاتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اصلی فرشتے کا نام ہے جو اللہ کے حکم سے آتا ہے. وہ نہیں آئے گا تو گولیاں کیا آپ کو لگنی, آپ گولیوں کو جا کے لگ جائیں, آپ کو ہزاروں فٹ سے پھینکا جائے, آپ کو تیزاب میں ڈالا جائے. جب تک اسرائیل علیہ السلام نہیں آتے تب تک آپ کی جان کو نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے, یہ قرآن پاک کی ڈائریکٹ آیت سنا رہا ہوں آپ کو, اس کا پیرافریز کر کے, کہ بغیر اللہ کے حکم کے تو نہیں نکلنی, اللہ نے حکم دینا ہی تب ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب تیسرا ہی جو ایسپیکٹ نکلتا ہے نا, شجاعت اور حکمت, اس کے ساتھ ایک اور بھی لگایا بے وقوفی کبھی, کہ ایک مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ میجر پرابلم, بڑا پرابلم تو نہیں آ جائے گا اس سے, مطلب زیادہ لوگوں کو نقصان تو نہیں ہو جائے گا ایک کو بچاتے ہوئے. ٹھیک ہے, ایک وہ یہ حکمت ہوتی, مگر یہ صرف اور صرف بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر ہوتی ہے. یہ عام بندے کے لیے نہیں ہے یہ والا سیکشن. عام بندے کو چاہیے گلی محلے میں ابو بکر صدیق, علی بن ابی طالب والے تمام تر کام پورے کرے. عام بندے کو کون سا اسکوپ ہے کہ میری پولیٹیکل ریپوٹیشن ہوگی, تیرے سامنے جو ٹیسٹ آئے تو پورا کر. دوسری چیز ہوتی ہے بے وقوفی کی, کہ جان کے آپ شجاعت کے بہانے لگائیں, اپنے اوپر تسلیاں دیں کہ میں نے بہادر بننا ہے, اور آپ مروا دیں کسی ایسی چیز کے پیچھے اپنے آپ کو یا پھر لوگوں کو کہ جس میں آپ کو پتا تھا کہ پراپر سولوشن could have been done. اوکے, یہ یہاں پہ آتے ہیں, اور حکیم اس جملے کو استعمال کر کے جو بزدل سیلفش حکیم ہوتے ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر لال مسجد کا کیس میں آپ کو کسٹڈی نہ دیتا تو پھر آپ کو فلسطین کی کیس اسٹڈی سمجھ نہیں آنی. فلسطین میں باتیں کرنے والے بہت ہیں, UN میں جا کے لیکچر مارنے والے بہت ہیں, مگر غیر مسلم اور مسلم فلسطین میں پائے جا رہے ہیں, جن کے پاس ویزا لگ سکتا ہے اور ان کے اندر شجاعت ہے, وہ پائے جاتے ہیں. وہ سویڈن کی لڑکیاں ہوں یا ابھی نرس مریا کرسچن, ابھی جو جرنلسٹ ہے ابھی سینٹر پہ کھڑی ہوئی تھی, اور اسرائیل کے بندے نے اس کو پہلے فزیکلی ابیوز کیا, وہ بھاگی ہے, واپس آئی ہے, اور اس کے بعد اس کو شوٹ کر دیا انہوں نے. مسلمان اور غیر مسلمان, بہت غیر مسلم ایک الگ لیول ہے, بزدل اور بہادر یہ ایک الگ لیول ہے. یاد رکھیے گا, میں نے اس لیے کہا نا یہ لیڈرشپ کے پلر میں بیسکس ہیں, کیریکٹر بلڈ بیسکس. کیریکٹر کے اندر کریج از این ایٹریبیوٹ. سو میں آپ کو اب کیا تفصیلات بتاؤں کہ کس طریقے سے یہ لوگ ننگے ہو کے عیاں ہو جاتے ہیں. بزدل ہمیشہ ننگا ہوگا, یاد رکھیے گا, وقت آتا ہی آتا ہے سب پہ. ٹھیک ہے, وقت آتا ہی آتا. آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی, آپ کو ایک شجاعت پہ ٹرین ہوا ہوا لڑکا یا لڑکی آپ کے کام آئے گا, اور آپ کے دل سے اللہ کے واسطے ہی اس کی دعا نکلے گی. آپ چاہے امام کعبہ کا بچہ ہو, چاہے وہ اردگان کا بچہ ہو, چاہے وہ جس مرضی مولوی کا بچہ ہو, اگر وہ بزدل ہے اور جتنا مرضی اللہ کا نام جپتا ہو, وہ آپ کے کام نہیں آنا, اور آپ کے کام نہیں آئے گا. اس کا مطلب صرف اپنے کام آ سکتا ہے. جو اپنے کام آتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام لوگوں کے لیے آیا ہے, اسلام آپ کے تھرو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور سب سے زیادہ فائدہ کیا پہنچاتے ہیں آپ, کہ جب کسی کا وقت پڑے مشکل تو آپ اسے کام آئے. So it's a problem. I think you and I we all know that. میں نے کوئی نئی بات نہیں کی, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں کوئی راکٹ سائنس ہو. ہر ایک کو پتا ہے, جس کی عمر 15-20 سال ہو گئی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھیا دو ہی طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ انیشیٹو لینے کی طاقت رکھتے ہیں, چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے, بلیو کرتے ہیں کہ بھائی. اور مسلمان تو بہت کلیئرلی, مطلب مسلمان تو منہ پہ بولتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, منہ پہ بولتا ہے کہ بھائی یہ میرے بلیف سسٹم, یہ میرے ویلیو سسٹم ہے.
اب اس کی بنا کے اوپر بھی اگر آپ کام نہیں کرے تو آپ خود ہی اپنا تزکیہ خود ہی ہو جاتا ہے، بھائی میرے اندر تو نہیں ہے، آئی ایم ناٹ دیٹ گائے، آئی ایم ناٹ دیٹ گرل. میں باتیں ایمان کی کروں گا مگر وقت آئے گا تو میں کسی ایک وجہ سے یہ کام کچھ بھی پورا نہیں کر سکوں گا، جو بھی وجہ ہوگی. سو ہر ایک کے پاس اپنی وجہ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. صرف یہ صحابی تھے جو اللہ کی وجہ کے اوپر کام کرتے تھے، باقی لوگوں نے اپنی دنیا کی کوئی نہ کوئی وجہ نکال لی ہوتی ہے. ہر ایک کو پتا ہوتا تھی کیا وجہ ہے. اندر جاتا نا اکیلے جاتا نا بستر میں سو رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند کرنے سے آدھا سیکنڈ پہلے، جتنا مرضی کوئی شادی شدہ ہو، کوارا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اوقات میری چھوٹی سی بونے کی تھی، وقت آیا تھا میں کسی کام نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول کے اوپر کام آنا. سو آئی ہوپ میں آپ کو ویسے مثال دے دوں. یہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا نا اسلام آباد میں، اور میں نے جب یہ مسلمانوں سے پوچھا تھا نا کہ کیوں کر رہے ہو ایسے، سارے بیچارے فوجی تھے کیا کرتے، تو وہ بھی آئی سوئر رونے والے ہوئے تھے. میں دیکھ رہا تھا they were about to cry as well، مگر کیا تھا، آرڈر فالو کر رہے. کوئی یزید کے فوجی نے تیر چلانا ہے، حسین سامنے آیا نہ آئے، آرڈر یزید سے آیا، میرا کام آرڈر فالو کرنا ہے. سامنے بے شک حسین ہو، چلا دیں گے تیر. یہی ہوا نا کربلا میں، جس نے تیر چلایا تھا آرڈر نہیں فالو کیا تھا، اس کو ہی پتا تھا کس پہ تیر چلا رہا ہے، مگر اس کا آرڈر اس کے ایمان سے بھی اوپر ہو گیا تھا. سو ایوری ون از، جو نوکری بچا رہے ہوتے ہیں نا، جو کام کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کی مثال دے رہا ہوں. نوکری میں باس کا آرڈر آ گیا، نوکری نہ چلی جائے اس لیے ہر 2 نمبری کر لیں. شجاعت ہر جگہ پہ آزمائی جاتی ہے، یاد رکھیے گا. یہ پلیٹ فارم اتنا بڑا ہے، کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس کو شجاعت کی ضرورت نہ پڑے اپنے لیے بھی، اور وہ والا انسان بھی پیدا نہیں ہوا جس کی شجاعت کی لوگوں کو ضرورت نہ پڑے. اللہ نے قرہ بنایا ہی ایسا ہے. اللہ فوجی اتارتا ہے نیچے، یاد رکھیے گا. اللہ صرف فوجی اتارتا ہے، یہ ہم جا کے خود ہی اپنے آپ کو سویلین کر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کا سوچتے ہیں. تو اٹس ناٹ اے میٹر آف مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں. میں نے بتایا آپ کو اپنے زندگی کا آپ چھوڑیں اگلے 48 آورس کے اندر ہی کانشیسلی ایک بار دیکھیں، ایکس رے کریں، آپ کو نظر آ جائیں گے کتنے بزدل دوست ہیں، کتنے شجاعت پسند لوگ ہیں آپ کے آس پاس. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوتا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. سو I can only وقت آئے گا کہ جو اگلی نسل ہے نا وہ جتھوں میں بزدل نہیں ہوگی، جتھوں میں بزدل نہیں ہوگی. اکیلا 2-3 100 میں سے نکل جاتے ہیں، مطلب 100 میں سے 98 بزدل. یہ وقت کیسے آیا ہمارے اوپر؟ 100 میں سے 98 بزدل والا وقت کیسے آیا ہمارے؟ میں کراچی میں نا ایک جمعہ پڑھنے گیا، اور وہاں پہ ایک اسکالر، میں ان کا نام لوں تو آپ سب کو پتا ہوگا، وہ اسکالر برملا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، سائنس لگا رہے ہیں کہ شامیوں نے یہ جو بے وقوفی کی ہے نا، بے وقوفی، اور انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے، تو یہ ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے، یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے ان پہ. اور اپنی بکواس بند ہی نہ کرے، مطلب اللہ کا عذاب آ ہی جا رہا ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے ان پہ، اللہ کا عذاب آ رہا ہے. وہ بولی جا رہے ہیں اللہ کہ کیا پرائم کرنا چاہ رہے ہیں، کنڈیشن کر رہے ہیں ہمیں کہ اللہ کا عذاب حکومت کے خلاف. علی بن ابی طالب نے کہا اس سے بڑا کوئی جہاد ہے ہی نہیں کہ آپ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کریں. شجاعت تو اسے کہتے ہیں. یہ شجاعت دیکھیں کیسے ڈم کی جاتی ہے. اللہ کا عذاب آ رہا ہے، مطلب اللہ کے نام پہ اپنے آپ اپنی بزدلی کو سرٹیفائی کر رہا ہے، لوگوں کو بھی سرٹیفکیٹ اسی پہ دے. شامیوں پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. نعوذ باللہ کہ ایسا بھی وقت آنا تھا کہ مسلمان اسکالرشپ مین اسٹریم شامیوں کے اوپر سیرینس پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف اگر آواز نہ اٹھائی ہوتی اور لفظ کا یوز کیا حکمت دکھائی ہوتی، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ مطلب اپنے تک رکھو یار اپنی بزدلی، لوگوں کو ممبر رسول میں بیٹھ کے تم نے یہ بات کرنی. پھر وہ شیخ عمران کی آپ دیکھیں حالات، وہی اگر مسلمس کے خلاف کیمپین شروع کر دی، وہی اگر مسلمس بچیاں ریپ ہو رہی ہیں ہماری زبردستی، مسلمان غیر مسلمانوں آدمیوں کے ساتھ ان کو وہ بیٹھا وہ مین اسٹریم پہ میڈیا پہ وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ وہ اگر مسلم جو ہیں یہ دجالی ہیں. بس کس کو بس اللہ نے بس چن لینا ہونا. اللہ غلط کام کے لیے بھی انسانوں کو چن لیتا ہے کہ بیٹا تو بدک رہا ہے تو چلے آ پوری طرح آ. پھر ہر چیز میں آپ کو اسکالرشپ ملے گی. مجھے غصہ اس بات کا، یہ پاکستان پی ٹی آئی، عمران خان، نواز شریف، زرداری، الطاف حسین، ان سے تو نہیں میں ایکسپیکٹ کرتا نا. اور جس نے ہاتھ میں قرآن رکھا میں اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. شجاعت تو قرآن میں لکھا ہوا ہے لفظ، مطلب
एट्रीब्यूट तो कुरान का है। हक और बातिल की लड़ाई में न्यूट्रल नहीं होते। हाँ देखें हमने आपके लाल मस्जिद के दौरान इंग्लैंड में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस न्यूट्रल ही हुए थे सारे। मुझे पता है हक का मतलब क्या है, मेरे रब ने बताया है मुझे हक का मतलब। मुझे ना कोई समझाए कि न्यूट्रल क्या होता है, हक क्या होता है, बातिल क्या होता है। देख लिए मैंने, ये सब नंगे सब खुली तरीके से नजर आते हैं, एक आम सा मुसलमान भी देख सकता है। हमारे पास वो मोहम्मदी लेंस होनी चाहिए कि भाई ये तो वक्त आने पे तुम गायब हो जाते हो भैया, अपने पर वक्त आए तो बड़ी बड़े जबरदस्त किस्म की कैंपेनिंग, किसी पे वक्त आए तो गायब हो जाओ। 3800 बच्चे हमारे, 3800 बच्चे, 3800 के नाम है। तारिक असद की किताब पढ़ें आप। मैं तो साथ रहा हूं ना तारिक असद साहब की, मैं तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले रहा हूं आपको। ये इस्लामाबाद की लॉयर है आइए की तारिक असद साहब, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वी नो द रियलिटीज। बच्चे नहीं हम यहाँ पे बैठे, हमें पता है कब्रों में हम शर्मिंदा होकर नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं बचना हम में से। तो करतूत कर दी हम सब ने, बैठे देख रहे थे हम खाली। अगला क्वेश्चन नहीं सर।